رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جایا کرو. قم اللیل الا قلیلا، یعنی تہجد کا یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز تو ہمارے لیے 5 نمازیں ہیں عام انسانوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 6ویں یہ نماز ہے. اور فرض نمازوں سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے. تو ایک داعی کے لیے جو دعوت اللہ کا کام کرنے والے ہیں ان کے لیے رات کی نماز ہے، رات کی نماز تہجد. قم اللیل الا قلیلا، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ. کتنا؟ آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ. تو اس کے لیے ہم پر لازم ہے دعوت اللہ کا کام کرنے والے کے لیے کہ رات کو اللہ کے سامنے پہلے اللہ سے دعا کریں، اللہ کے سامنے رویا کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ مجھے دعوت کا کام کرنے کے لیے تو مجھے استعمال کر لے. اے اللہ تیرے دین کی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے مجھے استعمال کر لے. اللہ سے دعا کریں رات کو تہجد میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے اللہ تعالیٰ کہ ایک کام کیا کریں، آپ تہجد پڑھا کریں، قیام اللیل، اس میں آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جایا کریں. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، آدھی رات یا کم یا زیادہ، اور قرآن ٹہر ٹہر کر صاف ترتیل کے ساتھ پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، سیکھیں. قرآن پڑھنے کے معاملے میں، سیکھنے کے معاملے میں ابھی دیکھیے موبائل فون اتنا عام ہو گیا ہے، اس کے بارے میں اتنی گہرائیوں میں آٹو والے، ڈی سی ایم چلانے والے، ترکاری والے، ہر کسی کو معلوم ہو گیا ہے. اب یہ کتنی واقفیت ہو گئی، میرے کو نہیں آتا، میرے کو نہیں آتا. ارے بھائی ایسے لوگ جو اسکول نہیں گئے، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، اسکول نہیں گئے وہ لوگ، لیکن موبائل استعمال کر رہے ہیں، اندر کی گہرائی کی باتیں معلوم ہیں ان کو. نہیں ایسا نہیں، ایسا ہوگا تو بند کر کے کھولو اس کے اندر، ایسا کر کے ایسا کر تو ہو جاتا ہوں. تو قرآن سیکھنے کے معاملے، ارے نہیں بھائی اب کہاں ہوتا بھائی. ایک نو مسلم ہے ہمارے محلے میں، ہمارے مسجد کا مصلی ہے، انہوں اسلام لائے، اب بڑی عمر میں 85 سال کی عمر ہوں گی اب ان کی، لیکن انہوں آج سے 5 سال پہلے ہی قرآن حافظ صاحب کے پاس پڑھنا سیکھے انہوں. اور ان کی زبان، مادری زبان ان کی تیلگو ہے. گنٹور جو ہے، گنٹور کے رہنے والے ہیں، ابھی حیدرآباد میں ہے. ان کی بیوی، ان کا بیٹا، ان کی بہو سب اسلام لائے. تو اسلام لانے والے یہ لوگ، یہ فیملی الحمدللہ محنت کرے تو 80 سال کی عمر میں انہوں قرآن سیکھے، اب بوڑھے ہو چکے ہیں. تیلگو بھی پڑھنا جانتے تھے لیکن اب اردو پڑھنا بھی جانتے ہیں. تو قرآن ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ پھر اس پہ آئے گی بات قرآن کے سیکھنے کے بارے میں. قرآن کو ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، صاف پڑھیں. اور یقیناً ہم تجھ پر عنقریب بھاری ذمہ داری سونپنے والے ہیں، بھاری کام ہم آپ کو دینے والے ہیں. کیا ہے وہ؟ دعوت اللہ کا کام. عنقریب ہم تجھ پر بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھاری ذمہ داری سونپنے والے ہیں. بے شک رات کا اٹھنا دل جمعی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بالکل درست کر دینے والا ہے. رات کا اٹھنا اگرچہ کہ جو ہے نا ذرا بھاری ہے، لیکن دل جمعی کے لیے انتہائی مناسب اور بات کو بالکل درست کر دینے والا ہے. جب رات کا وقت ہوتا ہے تہجد کی نماز کے لیے، جب اٹھتے ہیں، ایسا موسم، ایسا وقت ہوتا ہے، کبھی سردی کا موسم، کبھی گرمی کا موسم، کبھی بارش کا موسم. لیکن ایک سردی ہو کہ گرمی ہو، رات میں اٹھتا ہے، اس کو تہجد کو پڑھنے کے لیے اب کیا کرنا ہے کہ فجر کی نماز سے صرف آدھا گھنٹہ 35 منٹ پہلے آپ اٹھ جائیے. ایک 5 سے 10 منٹ آپ کو جو ہے نا فریش ہونے کے لیے لگ جائیں گے، وضو کرنے کے لیے، تیار ہونے کے لیے. اب اس کے بعد آپ مناجات کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے باتیں کیجیے، آپ اللہ کو سنائیے اپنا دکھڑا. جبکہ اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا جائے، ہے کوئی بخشش کا چاہنے والا جسے مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی مال کا مانگنے والا، اولاد کا مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا. ہم بولے نہیں میرے کو تو ابھی نہیں ہونا ہے، میں اٹھتا ہوں 9 بجے تک برش کرتا ہوں. نوکری کا چاہنے والا، نوکریاں ہونا ہے، نوکریاں تقسیم ہو رہی ہیں، روزیاں تقسیم ہو رہی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا بولتا نہیں میں ابھی تو نیند آ رہی میرے کو، میں 9 بجے اٹھتا ہوں، میں 10 بجے اٹھتا ہوں. ایسے بھی لوگ ہیں بڑے شہروں میں. خالی ہم ایک شہر کا نام لے کر جو ہے نا چھٹی نہیں، ایسے لوگ ہیں بڑے شہروں میں. بڑے لوگ کیا کرتے ہیں؟ 2 بجے اٹھتے، 2 بجے اٹھتے ہیں، 11 بجے اٹھتے ہیں،
11 बजे उठ के उन्हें ब्रश लेके चबूतरे पे बैठा हुआ है, लोग जाके जो है ना कमा के आ गए, इतने इतने पैसे कमा के आ गए लोग। कारोबार कब शुरू हो रहे हैं मालूम? कारोबार शुरू हो रहे हैं रात के 3 बजे से, और भाई उठ रहा मेरा जो है 11 बजे। चाहे वो ऑटो चलाने वाला हो, 11 बजे उठ के उन्हें अब लेके निकल रहे हैं उनका प्लेन 3 पहिए का, चलते ऑटो, तो कहाँ जाना है, उधर फतेह दरवाजा जाना है, कहाँ छोड़ना है, रोड पे क्या गली में, कितने बच्चे हैं, सवारी कितने, अरे चलता नहीं चलता भाई, तो 11 बजे उठ के तुझे अब कहाँ जाना है, करता हूँ भारी सवारियां करता हूँ मैं। तो ऐसा सुबह उठने का टाइम आपका क्या है? आप दावत का काम करेंगे तो क्या है उठने का टाइम? बेदार होने का टाइम क्या है? सोने का टाइम क्या है हमारा रात का? साइंस के मुताबिक भी रात को जल्दी सोना, सुन्नत के मुताबिक भी रात को जल्दी सोना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा के बाद जागने को बिल्कुल नापसंद करते थे। रात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी सोते और तहज्जुद में बेदार हो जाते हैं। रात को देर से सोएंगे तो सुबह में असर पड़ेगा इतना उसका, रात को देर से सोएंगे। साइंस के मुताबिक रात के इब्तिदाई 3 घंटे इतने बेहतरीन है, इसमें इतनी बेहतरीन कि ये 3 घंटों में आदमी जो आराम करता है, जो नींद मिलती है उसको, उसमें इतनी ताकत मिलती है, इतनी एनर्जी मिलती है साइंस के मुताबिक कि 9 घंटे की उतनी, हर घंटा 3 घंटे का है। वही 3 घंटे कमा देते अपन 9 बजे से 12 या 10 बजे से 1 बजे तक की जो है वो घंटे पूरा बात करते। कहाँ? ओल्ड सिटी के गलियों में जो है, पुराने शहर में दोशा खाने में, पत्थर का गोश्त खाने में, ईंट का गोश्त खाने में, सीमेंट का गोश्त खाने में जो है ना पूरा बर्बाद कर लेके कब आते? 1 बजे आता बिस्तर पे, उन्हें 12 बजे आता। जो घंटे जो है ना असल हैं उन घंटों को गंवा देते हैं, और जो बेदार होने के जो आवर्स हैं, घंटे हैं, उसमें जो है सोते रहते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप रात की नमाज के लिए उठ जाइए और अपने रब के सामने खड़े हो जाइए। इन्ना लका फिन नहारी सबा, अगरचे कि आपको दिन में बहुत काम रहता है, थका देने वाली मेहनत है आपकी, थका देने वाली मेहनत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कायनात की सबसे अजीम हस्ती, क्या उनको दिन में काम नहीं रहता था क्या? बराबर खैलुल्लाह करते थे दोपहर में, और रात को जल्दी तहज्जुद में उठ जाते, रात को जल्दी सो जाते। नहीं भाई काम का बोझ इतना है, मैं रात को, अरे ऐसा काम ही क्या जी, वो काम जिंदगी भर दुकान में, किराना दुकान में पुड़ियां बन के लोगों को बेचते 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 जिंदगी गुजर, किसके वास्ते गुजारा जिंदगी? पुड़ियां बेच के, तरकारी बेच के लोगों को जो ना, अरे हमारा काम रात, भाई इतना रात तक चलता, सबको चिकन खिलाना पड़ता, हमारा कैटरिंग का बिजनेस। किसके वास्ते कर रहे हैं आप ये बिजनेस? अपने वास्ते कर रहे हैं? तो ऐसे बिजनेस नक्को, ऐसे कारोबार नक्को, ऐसे कारोबार नक्को जिस कारोबार से आदमी को जो है ना रात को सोने को मिल रहा, ना दिन में सुकून मिल रहा, ना दिल का सुकून है, ना राहत है, ना चैन है, ना दिन का कुछ काम कर सक रहा। और अचानक नको कर दो, बोल दिया बोल के कल से छोड़ देता हूं, ऐसा नहीं, तरतीब बनाना पड़ता उसके लिए। अचानक बदल देंगे नहीं होता, नहीं भाई मैं बिजनेस ही छोड़ दिया, क्या करूं मैं, वो बोले उन्होंने मैं छोड़ दिया, ऐसा नहीं, तरतीब से होता है। तो दिन में अगरचे कि आपको बहुत मसरूफियत रहती है, यकीनन दिन में बहुत काम रहता है, शौल रहता है। वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला, और अपने रब के नाम का जिक्र किया कर, और तमाम मखलूक से कट कर, यकसू होकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जा। अल्लाह के जिक्र में क्या है? जिक्र करते वक्त में जो है, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप अल्लाह का जिक्र करते वक्त में यकसुई के साथ, दिल जमाई के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर अल्लाह का जिक्र कीजिए। जिक्र भी हो रहा है, अल्लाह से माफी मांग रहे हैं जिक्र में, हंसते हंसते जो ना, आदमी जो है ना, कोई सनतकार है, सनतकार बोलते हो मालूम, सनतकार किसको बोलते हैं? एक दिन मैं मस्जिद इबादुर रहमान में ऐलान किया, आके मेरे को बोले ये ऐलान करो, बोले नमाज पढ़ा हमें, उसका ऐलान करो, बोले तमाम लोगों के लिए जियाफत का इंतजाम है। तो एक बच्चा साहब ये अहले हदीस मस्जिद है, किसकी जियारत का ऐलान कर दिया तुम? कहते जियाफत बोले तो उर्दू से दूर होते जा रहे हैं भाई। सनतकार किसको बोलते हैं? खरीदने वाले को। सनात, स्वाद नून आइन, सनात, इंडस्ट्रियल को, इंडस्ट्री, बनाने बेचना। तो कोई सनतकार जो है कोई प्रोडक्ट बनाया, सव्वों में बना दिया, एक कमरा भर के सामान बना दिया, अब वो सैंपल ले आके सामने रहा, उन्हें बोला अरे ये कैसा बना है भाई, अरे ये गलत हो गया भाई, ये नहीं चलता भाई, बोलता। अब उसको बात कर रहा हूँ, बोला नहीं साहब एक बार चला लो साहब। दूर से देख रहा है एक आदमी, उसको समझ में आ रहा है कि माफी मांग रहा है इन्हें, सॉरी बोल रहा है इन्हें, आपसे नहीं होता बोल रहा।
طریقہ باڈی لینگویج بھی پوری اس میں شامل ہے, زبان سے بھی بول رہا ہے. ایک بار چلا لو صاحب, ذرا نہیں, لائٹ چلے گئی تھی, بچے جو نا نیند کے جھونکے میں تھے, ذرا ہو گیا صاحب, آئندہ سے نہیں ہوگا صاحب, تھوڑا چلا لو صاحب, اگر آپ کرے تو ہو جاتا صاحب, سمجھو میری بات کو صاحب. چہرہ, باڈی, پورا زبان ایسا کر رہا, تو دور سے معافی مانگ رہا, معافی دکھ رہا نا بھائی, دور سے بھی دکھ رہا اس کو. اپن اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں, ایسا لاپرواہی, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اللہ سے معافی مانگ رہا ہے, ذکر کے ساتھ جو ہے نا دل بھی لگے نا, اس کا دل بھی اس کے ساتھ ہے. من کا پھیرت ہے, خالی اتنی بڑی دانوں کی تسبیح ہے, من کا پھیرت ہے, من کا نہ پھیرت ہے, ادھر سے کچھ ہونا نہیں. وہ تو یہ چند باتیں آئی اس میں. ہاں, اس میں کیا ملی ہمارے کو؟ رات کی نماز, قرآن کی تلاوت, اللہ کا ذکر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے. پوچھا گیا صفائی کی کیا صورت ہے؟ تو بولے موت کی یاد, قرآن کی تلاوت, اللہ کا ذکر. دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو اور لوہے کو کوئی دوسرا نہیں اجاڑ سکتا, لوہے کو دوسرا کچھ بھی کوئی دوسرا کوئی اجاڑ نہیں سکتا, اس کا زنگ اس کو برباد کر دیتا ہے. گناہ کو دیکھے دل پہ اثر پڑتا ہے, برائی کو دیکھے دل پر اثر پڑتا ہے. اب تو یہ حال ہے, یہ ماحول ہے, یوں نظر کر ارے استغفر اللہ, یوں دیکھو سامنے اوپر نیچے, آدمی نیچے دیکھ کر ہی چلے, نیچے دیکھ کے چلے تو بھی نیچے بھی کاغذ پڑا ہوا ہے, فوٹو پڑی ہوئی ہے, اخبار پڑا ہوا ہے, اٹا پڑا ہوا ہے. جیسے ہی دیکھا عکس لے کر آتی ہے نگاہ, کان سے سنتا ہے دل پر اثر پڑتا ہے, آنکھ سے دیکھتا ہے دل پر اثر پڑتا ہے برائی کا. آدمی گناہ کرتا ہے, اگر توبہ نہیں کرتا, آدمی انسان گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا تو اس کے دل پر جو داغ لگ جاتا ہے, پھر دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں. آدمی گناہ ہوتے ہی فوراً اگر توبہ کرتا ہے تو اس کا داغ اور دھبا, وہ نقطہ دھل جاتا ہے. تو دل پر جو اثر ہوتا ہے, دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. صفائی کی کیا ضرورت ہے؟ موت کی یاد. موت کی یاد کے سلسلے میں, موت کی یاد میں ہم اتنے غافل ہیں کہ میت والے گھرانے میں جا کر بھی, وہاں پر کیا کرتے ہیں ہم لوگ, میت والے گھرانے میں جا کر بھی زمین کی باتیں, پلاٹوں کی باتیں, فلائٹ کی باتیں, فون کی باتیں. آپ کتنے کا ریچارج کراتے؟ آپ کا فون کون سا ہے؟ ارے نیا دکھ رہا پورا آپ کا فون, تو 3 کیمرے 4 کیمرے والا ہے, کتنے میں لیے, کہاں سے؟ ارے بھائی یہاں تو بھی میت کے گھر میں تو بھی خاموش بیٹھ ذرا. عورتیں اندر, عورتیں کیا کریں, کیسا مرے بیچارے, آئی بہو کا صدمہ لے کے مرے. بہو کون سے, بیٹا کون سا اچھا ہے, بیٹا اگر صحیح رہتا تو بہو اتنی کیوں بڑھتی تھی, اے چھمو آپ بھی ایسی مرے, وہ ایسا ہوا ویسا, آپ نکل کے پورے پھر کے سوپ کے غیبتاں کر کے ہو گیا. کہتے بھائی آؤ برے, چلو اٹھو, چلو. کیا غیبتوں کا کیا ہوتا, برائی کا دل پر اثر پڑتا نا. غیبتیں کریں گے, چغلیاں کریں گے, جھوٹ بولیں گے, برا دیکھیں گے, غلط دیکھیں گے, غلط سنیں گے, دل پر برا اثر پڑتا ہے, دل پر برا اثر پڑتا ہے. آخرت کی یاد, آخرت کی بات کرو, گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, 3-4 جمع ہو گئے, باتیں کرنے. چلو بھائی عشاء کی نماز کا ٹائم ہو رہا, آپ چلو ہمارے بل. انہوں جا کے نماز پڑھ لے کے بھی آتے, آ کے اب انہوں بھی ان کے ساتھ ٹھہر کے باتیں کر رہے ہیں, دین کی بات نکالے, کچھ آخرت کی بات نکالے تو, کچھ آخرت کی بات نکالے تو نہیں. ذرا بیگم کو بیوٹی پارلر لے جانا ہے, میں جا کے آتا ہوں تھا. میرے کو بھی جو نا بچوں کو ٹیوشن چھوڑنا, میں بھی آتا ہوں تھا. اب 1.5 گھنٹے سے جو باتیں چل رہی تھی بڑے مزے آ رہے تھے, لیکن جو دین کی بات کرتی ہوں قبول نہیں کر رہا دل. دین کی بات, آخرت کی بات, اللہ کی بات, قرآن کی بات, رسول کی بات, حدیث کی بات نکالتے میرے کو جانا ہے, میرے کو بے چینی ہو رہی, تل میں میرے کو پیشاب بھی آ رہا, میرے کو کل ملتا ہوں میں. کیوں؟ دل قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. جاتا ہوں میں, اب بیگم کو بیوٹی پارلر لے جانا ہے, نہیں تو ڈنڈا پڑتا ہوں, ضرورت ایسا. موت کی یاد. ابو درداء رضی اللہ عنہ ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے, کسی جاننے والے نے آ کر پوچھا کس کا جنازہ ہے, تو بولے تیرا جنازہ ہے, اگر تجھے برا لگے تو یہ میرا جنازہ ہے, یہ وقت میں اپنی موت کو یاد کرنے کا, تو اپنی موت کو یاد کرنے کا ہے. جنازے کو دیکھ کر اپنی موت یاد کرنا ہے, میت کو غسل دیتے ہوئے اپنی موت کو یاد کر, قبر میں اتار رہے ہیں میت کو, اپنی موت کو یاد کرنا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان گئے تدفین میں, تو قبر کے گڑھے میں میت کو رکھنے کے بعد لوگوں سے آپ نے واض و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا, کیا گمان ہے آپ لوگوں کا اس آدمی کے بارے میں جو قبر میں رکھ دیا گیا ہے, اگر اللہ اسے دوبارہ زندگی عطا فرمائے تو کیا کرے گا؟ تو لوگوں نے کہا سچ بولے گا, جھوٹ نہیں بولے گا, گناہوں سے بچے گا, نمازوں کی پابندی کرے گا, قرآن کی تلاوت کرے گا, دینی کاموں میں آگے حصہ لے گا, یہ کرے گا, گناہوں سے بچے گا, نافرمانیوں سے اللہ کی بچے گا, یہ کرے گا, یہ کرے گا. بولے ٹھیک ہے, بس ہے, بس.
یہ ساری باتیں، یہ سارے امور، سارے کام جو اس کے بارے میں بتا رہے تھے، اللہ اس کو تو دوبارہ زندگی نہیں دے گا، یہ تو نہیں جائے گا اپنے گھر کو واپس. تم لوگوں کو اللہ زندگی دیا ہے قبرستان سے نہیں، اپنی قبر سے، اپنے قبر کے گڑھے سے واپس جا رہے ہو، یہ سمجھ کر جاؤ اپنے گھر کو. وہ سارے اعمال تم کرنے والے بن جاؤ جو اس کے بارے میں کہہ رہے تھے، جو اس کے بارے میں کہہ رہے تھے تم کرنے والے بن جاؤ. بولے موت کو یاد کرنا دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے. لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. لذتوں کو توڑنے والی چیز نہیں. کیا ہوتا، آدمی ایک دل کا دورہ پڑا، پہلا دورہ ہی کیوں نہ ہو، دوسرا ہو، دل کا دورہ پڑتے ہی یا کچھ بھی بیماری آتے ہی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا تو اب آرزو کرتا ایک جا کے اس سے ملاقات کرے. دل کا دورہ پڑا پہلی بار، 40-45 سال کا تھا، جا کے اس کو ملاقات کرے. مسجد والے جا کے ملے تو کہنا ایسا ہاتھوں کو گرم جوشی سے پکڑ کے بول رہا، متین اب اللہ تعالیٰ میرے کو صحت دے دے بول کے دعا کر متین، اب آتے ہی نمازاں پابندی کروں گا، اتنے نمازوں کی پابندی کروں گا، دیکھنا. آ کے وہ نمازوں کی پابندی کرا، 5 ٹائم آ رہا تھا، اس کے 4 ہو گیا، اس کے 3 ہو گیا، اس کے 2 ہو گیا، پھر جمعہ کو جمعہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ موت کا جب جھٹکا لگتا نا تو آدمی کیا کرتا ہے، ایک دم نیند سے بیدار ہو جاتا، عمل کرنے کو تیار ہو جاتا. مرتے وقت بھی یہی بولتا آدمی کہ کاش مجھے اور تھوڑی زندگی مل جاتی تو میں صدقہ و خیرات کر لے کے نیکوں میں سے ہو جاتا ہوں. تو موت کی یاد دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، تزکیے کا ذریعہ ہے. اور دوسری بات، قرآن کی تلاوت. قرآن کو سیکھنے میں بھی کوتاہی، سکھانے میں کوتاہی نہیں. کتنا اہتمام کر رہے ہیں ہم لوگ اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، کتنا اہتمام کر رہے ہیں ہم لوگ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے، اپنی اولاد کو سکھانے کے لیے. کتنے حلقے ہیں ہمارے قرآن سیکھنے کے، بڑوں کو سکھانے کے لیے نہیں. اور قرآن کے کمپٹیشن ہوتے ہیں، قرأت کمپٹیشن، حفظ کمپٹیشن تو نوجوانوں کے ہوتے ہیں، بچوں کے، بچیوں کے ہوتے ہیں. ارے بوڑھوں کے رکھو نا، 60 سال کے لوگوں کے، 40 سال کے لوگوں کے. بھائی ناظرہ کمپٹیشن، ناظرہ کمپٹیشن، اگر اللہ مال دے تو جو نا ناظرہ کمپٹیشن رکھیں گے انشاءاللہ. نہیں کیا بول کے 40 سال والوں کا، 40 سے لے کر 60 اور 80 تک کے لوگوں کا ناظرہ کمپٹیشن. اس میں انعام، پہلا انعام، دوسرا انعام، تیسرا انعام. قرآن سیکھنے کے معاملے میں بچے کو جو ہے نا اسکول، میری بیٹی سینٹ جارجس میں پڑھتی ہے، سینٹ میتھیوس میں پڑھتی ہے، اسٹینلی میں پڑھتی ہے، سینٹینس میں پڑھتی ہے. لے جا کے میں کرسچنوں کی گود میں رکھ دیا میں میرے بچے کو. میری بچی روز جا کے صلیب کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، فخر سے بولتے ہیں میری بیٹی سینٹ میتھیوس میں پڑھتی ہے، سینٹ جارجس میں پڑھتی ہے میری بیٹی، اسٹینلی میں پڑھتی ہے، آل سینٹس میں پڑھتی ہے میری بیٹی، میرا بیٹا وہاں پڑھتا ہے. ارے کیا اسکول ہے بولے، سالانہ 1,10,000 روپے تو خالی فیس ہے. جوتا، چپل، جوتے، بیگ، اسکول کی کتابیں سب وہ لوگ دیتے ہیں. گھر کے سامنے ایسا گاڑی آتے، بچوں کو سب منہ پکڑ کے ایسا بالان جما کے جو ہے نا تیل لگا کے بھیجتے ہیں. کتنا اہتمام سے بھیجتے ہیں. ہم بچوں کو اسکول کو جانا ہے، اٹھو بیٹے اسکول کو جانا ہے. کیا پڑھنے جا رہا بچہ؟ ابھی پہلا سال ہے اس کا، ابھی تو 2.5 سال کا، 3 سال کا ہے. کیا پڑھنے جا رہا؟ کیا پڑھ کے بیٹے؟ اے فار ایپل، بی فار بوائے، سی فار کیٹ، ڈی فار ڈاگ، ای فار ایلیفنٹ، پی فار پگ. کتا بلی سور کے نامات سیکھنے کو 1,10,000 روپے. اور قرآن سیکھنے کے لیے کتنا دور میں؟ ارے نہیں، پہلے مسجد کو جا کے پڑھ رہے تھے میرے بچے، والا نکو میں جا کے چپل جما کے آ رہے ہیں، جھگڑے لے کے آ رہے ہیں گھر کو، چپل گم جا رہی، جوتا گم جا رہا، نہیں سو لڑ لے کے آ رہے ہیں. نہیں چھوڑ دو وہاں پہ، گھر پہ مول صاحب کو لگا دیا میں. مول صاحب آ کے گھر پہ پڑھا رہے ہیں. مول صاحب کو کیا پیٹرول ویٹرول کا بھی خرچہ نہیں ہے، پورے ملا کے 1,000 روپے دے رہا ہوں میں. میرے بچے کے 200 روپے، میری بھان کے بچے کے 200 روپے، ان کے بچے کے 200 روپے، 5 بچوں کے جو ہے نا 5 بچوں کے 1,000 روپے دے رہا ہوں میں. قرآن پڑھنے کے لیے 200 روپے مول صاحب کو دینا. وقت کا بادشاہ اٹھ کر جو ہے نا عالم دین کے ہاتھ دھلانے کے لیے پانی ڈال کر ہاتھ دھلایا. منع کرنے کا نہیں رہنے دو میں دھو لوں گا. بولا نہیں مجھے اعزاز اس بات کا لینے دیجیے، مجھے یہ کام کرنے دیجیے کہ آپ کے سینے میں جو علم ہے قرآن کا، اس کے اعزاز میں یہ ہاتھ دھلا رہا ہوں. وقت کا بادشاہ. تب اللہ تعالیٰ سربلندی عطا فرمایا، سربلندی عطا فرمایا. قرآن سے محبت کہاں تک ہے ہماری محبت؟ کیا محبت ہے ہمیں قرآن سے؟ ارے قرآن کو تو نا، یہ تو الحمدللہ صحیح العقیدہ لوگ ہیں. وہ جس پہلی سیڑھی پہ جو تھے ہم، وہاں پہ ہم میں سے اکثر پہلی سیڑھی پہ نہیں، وہاں سے پھر دوسری سیڑھی پہ آئے، تیسرے پہ آئے، چوتھے، اب یہاں آئے. تو وہاں پر جب وہ کیسا تھا طبقہ ہے، وہ کیسا طبقہ ہے؟ ہونے کو نام قبروں کی تجارت کر کے جو نہ کیا نہ بیچو کہ جو مل جائیں صنم پتھر کے. ارے قرآن بیچ کر کھانا بلے، کیا بیچ کے، کیسا بیچتے ہیں قرآن کو؟ استغفر اللہ. گئے بچے جا کے جو ہے نیا گھر بنائے، نئی دکان کھول رہے ہیں، مر گئے، چہلم ہے، کیا ہے، برسی ہے، کیا تو بھی ہے. تو بولے پاروں کا ڈبہ، قرآن کے 30 پاروں کا ڈبہ لے کے بیٹھ کے بنا، آدھے گھنٹے میں پورا قرآن پڑھ دیا. یعلمون تعلم، ختم ہو گیا. چلو رکھ دو بڑے.
چلو کیا دعا کرنا ہے بھائی؟ گھر کی دعا، نئے گھر کی دعا کرنا ہے، برسی کرنا ہے، چہلم کی کرنا ہے، نئی دکان کرنا ہے. اب رٹی ہوئی دعا ہے، رٹی دعا چل رہی ہے. ایک نئی دکان کا افتتاح ہوا، وہاں پہ ٹھہر کے پوری پبلک بھی ہے. اناگریشن میں قرآن پڑھ دیا گیا، اب دعا ہو رہی ہے. یا اللہ ہمارے ایسا فرمائے، یا اللہ وہ عطا فرمائے، یہ عطا فرمائے، یا اللہ ان کے صاحب دکان کے کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. ایک دم لوگ جو ہے ضبط کر لیے، آمین نہیں بولے، ایک دم رک گئے لوگ. کفن کی دکان، وہ ریئل میں نئی دکان افتتاح ہوئی ہے کفن کی، اس میں کیا ہوا؟ یا اللہ ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما گئے تھے. تو لوگ آمین نہیں بولے، کیوں؟ کہیں میرا کفن نہ کٹ جائے. کیوں؟ رٹی ہوئی دعا ہے بھائی، رٹی ہوئی دعا ہے، نئی دکان ہے. اور دیکھیے قرآن کیا تھا اور کیا بنا دیا گیا. نہیں، بیچ کے کیسا کھا رہے ہیں؟ جا کے بچے پڑھ دیا آدھا گھنٹہ، انہوں آئے دعا کر دیے، لاؤ پورے جیب میں رقم آ گئی. چلو آج کے تو 2 پروگرام ہے، 1 پروگرام ہوا، 2 پروگرام ہے آج کے. سگریٹ، بیڑی، گٹکا، تمباکو، زردہ، پان، ٹوٹا زردہ، چنومیا زردہ، راجا چھاپ خینی، کہاں پہ بکتا ہے یہ؟ پان ٹپری، پان کی دکان، پان شاپ میں جو ہے نا یہ سب بکنے کی، جہاں پہ فروخت ہونے کی جگہ ہے، وہاں پر فجر کی نماز کے فوری ساتھ میں کھل جاتے ہیں پان کے ڈبے. ہوٹلیں کھل جاتی ہیں اندھیرے سے، وہاں پہ بیٹھ کے جو نا انہیں پان بنا رہا، یہ بازو ٹیبل پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں. 15 منٹ قرآن پڑھ کے 5 منٹ دعا کرتے ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے. یعنی جتنے گٹکے اب بک رہے ہیں اور مزید گٹکے بکیں، جتنے لوگ کینسر سے اب مر رہے ہیں اور مزید کینسر سے پیشنٹ، کیا تو ہوندو کینسر تو ہوندو، ہاں کیا تو بھی لنگس کینسر ہوندو، جبڑے کا کینسر ہوندو، منہ کا کینسر ہوندو، کیا تو ہوندو، موت کینسر ہوندو. کینسر ہوا تو ہوا، لیکن زیادہ گٹکے سگریٹاں زیادہ بکنا. کیا قرآن پڑھ کے کیا دعا کر رہے ہیں کہ یہ پان کا ڈبہ جتنا اب چل رہا ہے، جتنے گٹکے اب بک رہے ہیں، سمجھا کہ نہیں سمجھا کہ، لیکن مطلب اور بکو. قرآن کو بیچ کے کھانا، استغفر اللہ. پان کی دکان میں پڑھنا، میوزک کی دکان میں پڑھتے تھے پہلے تو، اب تو وہ بند ہو گئے. میوزک کی دکان، میوزک یعنی گانے بھر کے، کیسٹوں میں گانے بھر کے دیتے تھے. 1 روپے میں 1 گانا، 2 روپے میں 1 گانا. نئے فلم کے گانے تو نیا فلم ہے ایک دم، وہ نئے گانے ہیں، 3 روپے ہوتے اس کے. 3 روپے بڑی بات تھی وہ دور میں، 30 روپے کے ہوتے تھے کیسٹ میں، نئے 2 سیٹ، اے سیٹ، بی سیٹ دونوں ملا کے جو ہے نا. تو گانے بھر کے دینے کی کیسٹوں کی دکان میں نا قرآن پڑھ کے دعا کر رہے ہیں، اللہ کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، یا اللہ کاروبار. کیا حافظ صاحب ہے آپ؟ حافظ صاحب کیا دعا کر رہے ہیں؟ کیسٹوں کی دکان زیادہ، اور ویڈیو کیسٹ بکیں، آڈیو کیسٹ بکیں، جتنا کاروبار اب چل رہا ہے، اور گانے سنیں لوگ، اور موسیقی سنیں، اور گانے سنیں، اور اللہ سے دنیں. گانوں کا اثر دل پہ ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھیں فلم. تو وہ کیسٹوں کی دکان، ترکاری کی دکان، گوشت کی دکان، ہوٹل، کفن کی دکان، سب جگہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے، دعا ہو رہی ہے. ایک صاحب تو نیا نکالے، انہوں نے بولا تو آئیڈیا نہیں، مذمت کے لیے بول رہا ہوں، نعوذ باللہ، جو نا آئیڈیا بنا لیتے ہیں لوگ. میاں مشک کی مسجد سے لے کے مستعد پورے تک پورے دکانہ بک کر لیا ایک جنا، 2-3 حافظوں کو لگا دیا. بولے مدرسے میں پڑھانے کو جگہ نہیں ہے، یہ ایک نئی نوکری ہے، دیکھو نئی نوکری، کیا بولیں گے اس کو، نئی ویکینسی. کیا ہے؟ دن بھر میں صبح 8 بجے سے 4 بجے تک مدرسے میں پڑھاتے نا، وہ اس ٹائم ادھر دینا ہے آپ کو. آپ کی سائیکل لے کے یہاں پہ آنا، گاڑی لے کے آ جانا. یہ میاں مشک کی مسجد سے لے کے وہاں تک کہ 25 دکانوں میں پڑھنا، آپ 10 15 منٹ پڑھنا ہے. استغفر اللہ. وہ کانٹریکٹ میرا ہے، وہ دکانہ میرے ہے، آپ کو تنخواہ میں دیتا ہوں، وہاں سے میں وصول کرتا ہوں. استغفر اللہ. باہر سے آ گئے، اللہ یہاں پہ آ گئے دکان، یہ کام کرو میں. استغفر. قرآن کو بیچ کے کھانے، تو قرآن سے جو ہونا چاہیے وہ تعلق نہیں ہے. تیسری بات ہے اللہ کا ذکر. دلوں کو زنگ کو دور کرنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. اللہ کے ذکر میں کیا ہے؟ ایسا بیجوں کا تھیلا ڈال کے 1.25 لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ. چلو فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ایک دستر ہوگا، پلٹا پھر سے ڈال. ویسا ذکر نہیں صاحب، یہ من مانی ذکر میں بھی اللہ کے نام. ہم پابند ہیں نا بھائی، مسلم، میں فرما بردار ہوں، پابند ہوں آپ کے حکم کا. تو کیا ہے وہ بیجاں ڈال کے پڑھنے کا، یہ لمبی 1000 دانوں کی تسبیح لے کے بیٹھ جانے کا نہیں. ذکر کیا ہے؟ وہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا ہمارے کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا. کیا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ صبح شام کی دعائیں، اذکار. اس کی پابندی کرنا ایک داعی کو چاہیے کہ ہاں اپنے تزکیے کے لیے، اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے صبح کے اذکار فجر بعد، شام کے اذکار عصر بعد. اگر عصر میں کسی کو وقت نہیں ملتا، آفس میں کام کرتے ہیں یا کوئی مصروفیت رہتی ہے، تو چاہیے کہ وہ مغرب کے بعد تو کریں. مغرب کے بعد
فجر کے بعد اگر کسی آدمی کو کسی دن وقت نہیں ملا، کچھ کسی وجہ سے اچانک اس کو کام سے جانا پڑا، فجر پڑھتے ہی نکلنا پڑا، تو اس کو چاہیے کہ وہ جیسے ہی وقت ملے اپنے صبح کے اذکار کر لے، وہ صبح کے اذکار کر لے۔ اگر صبح کے اذکار کو آپ اہتمام سے کریں گے، شام کے اذکار اہتمام سے کریں گے، صبح شام کے اذکار، ایسے ہی سوتے وقت کے اذکار، سونے سے پہلے باوضو ہو کر آدمی اپنے بستر پہ بیٹھے، بستر کو 3 مرتبہ جھاڑے، بستر پر بیٹھے اور جو ہے نا سوتے وقت کے اذکار پڑھے، جس میں 3 مرتبہ تینوں قل ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں قل 3 مرتبہ ہیں۔ آیت الکرسی 1 مرتبہ، آمن الرسول سے لے کر ختم تک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ سب پڑھیں۔ اور اس کے اندر دعائیں ہیں، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما، کیا بہترین۔ اور نہیں، صبح شام کے اذکار کو بھی آپ ترجمہ پڑھ کے دیکھیے، کیا اللہ سے ہم کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، سمجھ کے پڑھے تو نا نہیں۔ اور اللہ جیسے کہ سید الاستغفار ہے، صبح شام کے اذکار میں سید الاستغفار ہے، یعنی استغفار یعنی معافی چاہنا۔ ویسے تو استغفر اللہ 100 مرتبہ ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ 100 مرتبہ ہے صبح شام کے اذکار میں، 100 مرتبہ۔ اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، اے اللہ مجھے معاف کر دو، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری مغفرت کر دے، یہ بول رہے ہیں ہم لوگ، اے اللہ سوری، معافی چاہ رہا ہوں میں، معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ معافی مانگتے ہی معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ دوسرے لوگوں کو، کسی کو بھی اپن ستا دیے، کچھ ہو گیا، جانے انجانے میں کچھ ہو گیا، معافی چاہتا ہوں، اب معاف کر دو بھائی، جاؤ جاؤ، آدھا گھنٹہ نہیں مانتے لوگ، معافی مانگو، آدھا گھنٹہ نہیں معاف کرتے، بہت جان چلو بھائی میں آپ کو انہیں بریانی کھلا دیتا ہوں، اب تو بھی معاف کر دو، ٹھیک ہے چائے بھی پلانا میرے کو جمع۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اے اللہ معاف کر دے بولتے، معاف کر دیا اللہ، اللہ معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جب شام کا گنہگار اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے میرے بندے، اے دن کے گنہگار، اب تو آجا میری رحمت میں اور معافی مانگ لے تاکہ میں تجھے معاف کر دوں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور اے رات کے گنہگار، آجا اپنے رب کی رحمت کی طرف اور معافی مانگ لے۔ وہاں پہ تو بلایا جا رہا ہے معافی مانگو بول کے۔ تو سید الاستغفار کیا ہے؟ تمام استغفار میں سردار ہے، اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیسے پیارے الفاظ ہم کو سکھائے گئے اللہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں۔ خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، اور میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، جو میں نے کل وعدہ کیا تھا، عہد و پیمان کیا تھا، اس پر اپنی استطاعت کے مطابق جمع ہوا ہوں، کوشش میں ہوں میں۔ پھر بھی مجھ سے غلطیاں ہو گئی، گناہ ہو گئے، جتنا کوشش کرنا تھا کرا میں، لیکن پھر بھی مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، میں مانتا ہوں میرے سے شرارتیں، گناہ، غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، ہوئی نہیں بلکہ ہوئی، میں تو گناہوں کا پتلا ہوں ایسا، اور تیری نعمتوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، جو تیری نعمتیں ہر لمحہ مجھ پر برس رہی ہیں۔ اتنی نعمتیں کتنی ہیں؟ یہ جو بلب ہے نا، یہ بلب کا تعلق جو ہے نا وہاں پہ سوئچ بورڈ سے ہے، سوئچ کھولو، وہ سوئچ بورڈ کا تعلق ایک اور مین بورڈ سے ہے، اس کا تعلق جو ہے نا میٹر بورڈ سے ہے، اس کا تعلق جو ہے نا ٹرانسفارمر پول سے ہے، اس کا تعلق ٹرانسفارمر سے، اس کا تعلق جو ہے جنکشن سے ہے۔ اتنی دور سے لائن آ رہی ہے، کہیں سے بھی منقطع ہو جائے ایک لمحے، ہر لمحہ اس پر جو ہے نا بجلی، اس کرنٹ جو پاور ہے اس پر ہر لمحہ برس رہا ہے، تو وہ روشن ہے۔ یہ آنکھ ہے، بعض لوگوں کی آنکھ ہوتی ہے بیچ میں جو ہے نا گول پتلی بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ دیکھنے میں کیا خوبصورت آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن دیکھ نہیں سکتا۔ نہیں، میں تو نہیں دیکھ سکتا، پیدائشی میں نابینا ہوں، کیوں؟ سوئچ آف ہے وہاں سے۔ تو کتنا، اور بل آ رہا کیا؟ آنکھیں روز نیند آدھی رات کو اٹھ کے دیکھ رہی ہیں آنکھیں، دن میں رات میں سب اینی ٹائم آنکھ کھولتے ہی دیکھ رہے ہیں، شٹر اٹھا دکھ رہا۔ لیکن کبھی بل آیا، یہ مہینے میں تم بہت ہی زیادہ باتیں کرے، باتوں کا بل زیادہ آ گیا، فون کا بل ایسا آ رہا،
فون کا بل، لائٹ کا بل، پانی کا بل، اس کا بل، اس کا، اتنے بل آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کیا بل آ رہا ہے؟ کیا کتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں؟ تو بولے اللہ تیری نعمتوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، اور اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت، اور میں پناہ مانگتا ہوں میری حرکتوں سے، میری جو ہے نا غلطیوں کے بارے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، میرے کرتوتوں سے، اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی، اور تیری نعمتوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، وابوء بذنبی فاغفر لی، اور میرے گناہوں کو بخش دے، فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا تیرے کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا، تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے، لہٰذا میرے گناہ معاف فرما دے۔ کیا ہوا جب اتنا محبت سے اللہ کو بول رہے ہیں، جو آدمی صبح سید الاستغفار پڑھے شام تک مر جائے تو جائے گا جنت میں، اور زندگی کا مقصد ہے ہی کیا؟ جنت میں جانا۔ یہ زندگی کیا، بچے ایک سمر کیمپ ہوا تھا آج سے 7 سال پہلے، 7 سال پہلے، 70 بچے کچھ تھے اس میں، نوجوان، 7 days مرکز میں چل رہا۔ میں پوچھ رہا ہوں ایک بچے سے پوچھ رہا ہوں جو 10th کے ہے، انٹر کے ہے، ایسے بچوں سے پوچھ رہا ہوں کیا ہے زندگی کا مقصد؟ میں پولیس بنتا ہوں، میں وکیل بنتا ہوں، میں جو ہے نا یہ بنتا ہوں، میں فوج میں جاتا ہوں۔ میں سب بچے بولا اچھا آپ کی زندگی میں؟ ایک بچہ والا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی والا۔ میری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ میری زندگی کا مقصد میں جہنم سے بچنا، جنت میں جانا، یہ مقصد ہونا چاہیے نا بھائی۔ اور کیا چاہیے کہ جو آدمی صبح سید الاستغفار خالص دل کے ساتھ پڑھے اور شام تک مر جائے تو جائے گا جنت میں، شام کو پڑھے صبح تک مر جائے تو جائے گا جنت میں۔ صبح شام کے اذکار میں ہے یہ سید الاستغفار، صبح شام کے دعاؤں میں، اذکار میں، وظائف میں ہے یہ۔ تو صبح شام کے اذکار کی پابندی، سوتے وقت کے اذکار کی پابندی، اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیا کریں، دل میں بسائیں اس کو کہ میں کیا بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو، کون سا ذکر کر رہا ہوں، کیا نام لے رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو۔ سوتے وقت کے اذکار، سوتے وقت کے اذکار، بستر کو جھاڑ کر 3 مرتبہ بیٹھ کر اذکار کر کے جو ہے نا سوتے وقت کی دعائیں پڑھ کے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو ملاتے، اس میں پھونک مارتے اور سارے جسم پر دم کرتے، سارے بدن پر، اپنے سر اور چہرے سے شروع فرماتے اور سارے جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے۔ تو ہم جو ہے اذکار کی پابندی یہ صبح شام کے اور سوتے وقت کے کریں۔ اور فرض نمازوں کے بعد کے اذکار، فرض نمازوں کے بعد الحمدللہ اہل حدیث مساجد میں صحیح العقیدہ لوگ ہی جو ہے نا فرض نماز کے بعد کیا اذکار کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لوگوں میں کیسا کر رہے ہیں؟ باقی کے لوگ تو آمین آمین بولے چلے، جلدی جانا رہتا لوگ۔ یہاں جو کرنے والے ہیں اس میں سے بھی تھوڑے لوگ کیسے ہیں؟ بہت زیادہ لوگ تو الحمدللہ بیٹھ کے اذکار کرتے ہیں، لیکن تھوڑے لوگ کیسے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تیسرے استغفر اللہ، سیلف مار رہا ہوں گاڑی کا۔ کہاں ہے خواجہ پاشا؟ بلکہ دیکھو تو گاڑی کا سیلف مار رہے ہو۔ ارے اتنی جلدی کئی کو، اتنی جلدی کئی کو؟ بیٹھو ذرا، بیٹھو ذرا۔ نہیں، نماز پڑھے تھوڑی دیر بیٹھو، اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پورے پڑھ کے جاؤ، جلدی ہے جانے کی۔ تو کتنی باتیں ہو گئی؟ صبح شام کے اذکار، یہ وقت سے جڑے ہوئے اذکار۔ وقت سے جڑے ہوئے اذکار کون سے ہیں؟ صبح شام کے اذکار، سوتے وقت کے اذکار، اور فرض نمازوں کے بعد کے اذکار۔ فرض نمازوں کے بعد کے اذکار کی پابندی کرنا۔ فرض نماز کے بعد کے اذکار جو ہیں یاد نہیں ہے، یاد کر لینا، کتاب میں دیکھ کے یاد کرنا۔ بینر لگے ہوئے ہیں مساجد میں، بہت ساری مساجد میں بینر اور جو ہے نا لگا ہوا ہے، وہ چارٹ لگا ہوا ہے دعاؤں کا۔ فرض نماز کے بعد کے اذکار احتیاط، اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنا۔ فرض نماز کے بعد کے اذکار کی پابندی کرنا۔ یہ ہو گیا، یہ وقت سے جڑے ہوئے اذکار ہیں۔ دوسرے وہ اذکار اور دعائیں جو عمل سے جڑی ہوئی ہیں، وہ اذکار اور دعائیں جو عمل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جیسے نیند سے بیدار ہوئے دعا، واش روم میں جانے سے پہلے دعا، نہیں واش روم میں جانے، واش روم پہلے اس کا نام کیا تھا؟ ٹوائلٹ، ٹوائلٹ تھا، اس کے اندر واش روم ہوا، اس کے اندر ریسٹ روم ہو گیا۔ اب ہو اپڈیٹ ہوتے رہتے لوگ، اب ریسٹ روم ہوگا۔ تو واش روم میں جانے سے پہلے دعا، کیونکہ وہاں پہ ریسٹ کر رہے ہیں تو جا کے، اب تو سب تقریباً چیئروں پہ بیٹھ رہے ہیں۔ تو واش روم میں جانے سے پہلے دعا، باہر آنے کے بعد کی دعا، وضو سے پہلے دعا، وضو کے بعد دعا، وضو کر لی اب گھر سے نکلے تو دعا، مسجد میں داخل ہوئے تو دعا۔ نماز پوری دعائیں اذکار ہی ہیں، دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ اللہ اکبر سے لے کر اس میں جو ہے نا جو اذکار دعائیں پڑھی جاتی ہیں، رکوع میں دعائیں، رکوع میں اذکار، ذکر ہے، سجدے میں ذکر ہے۔ نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد میں دعائیں اذکار، مسجد سے نکلے تو دعا،
مسجد میں داخل ہوتے وقت میں دعا، مسجد سے باہر نکلے تو دعا، سواری پر سوار ہوئے تو دعا، بازار میں داخل ہوئے تو دعا، کسی کو مسکراتا ہوا دیکھے تو پڑھنے کی دعا، لباس پہن رہے ہیں تو دعا، لباس اتارتے وقت میں بھی دعا ہے. کیا دعا ہے؟ لباس اتاریں، کپڑا اتاریں تو دعا ہے. کیا دعا ہے؟ بہت چھوٹی سی، سب کو یاد ہے، بچے کو یاد ہے. وہ بسم اللہ بول کے نکالنا ہے. لباس نکالے تو بسم اللہ بولنا. تمہارا یہ بسم اللہ کہنا شیطان کی نگاہوں کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے. شیاطین جنات وہاں سے تمہیں دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھتے. اس لیے بیت الخلاء میں جانے سے پہلے بھی جو دعا ہے اس میں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اب اندر تو نہیں پڑھیں گے نا، تو واش روم میں جانے سے پہلے دعا پڑھ کے جائیں گے. تو لباس اتارے تو دعا، لباس پہنے تو دعا، سواری پھسلنے لگے تو دعا، سفر میں ہے تو سفر کے لیے دعائیں، مسافر کو بھیجنے کی دعا، بچے کو اسکول کالج اور آفس بھیجنے کی دعا. بچی گئی چھوٹی سی خوبصورت بچی ملک پیٹ میں اسکول میں، اسکول کا نام نہیں بولتا میں، اسکول میں لفٹ میں پھنس کے بچی جو نا لفٹ ایسا بند ہو گئی، اس میں مر گئی، ڈیتھ ہو گئی بچی کی. پولیس آ گئی، گھر والے آ گئے، روم راٹ مچ گیا. جاتے وقت میں دعا نہیں، اسکول کو بھیجنے کی دعا پڑھ کے بھیجنا نہیں. کیا ہوں گی اسکول کو بھیجنے کی دعا؟ ہاں، بچے کو اسکول کالج بھیجنے کی دو دعائیں بتاتا ہوں. استودع اللہ دینک و امانتک و خواتم عملک زودک اللہ، ایک دعا ہے. استودع اللہ دینک و امانتک و خواتم عملک، یہ ایک دعا ہو گئی. دوسری دعا زودک اللہ التقوی وغفر ذنبک ویسر لک الخیر حیث ما کنت. دعائیں ہیں یہ، دعائیں برتنے کے لیے، استعمال میں لانے کے لیے، کتابوں میں رکھنے کے لیے ہے. کیا کتابوں میں رکھ لیں گے؟ شوہر لاپتہ ہو گیا، کوئی چیز گم گئی ہے، اس کے لیے دعا. ایک دعاؤں کی کتاب ہے جس میں 650 دعائیں ہیں. دعاؤں کی ایک کتاب ہے الدعاء المقبول بول کے، اس میں 650 دعائیں ہیں، قرآنی دعائیں، حدیث کی دعائیں ہیں، ملا کر 650 دعائیں ہیں. ایک دعا میں 8 دعائیں ہیں. 650 دعائیں تو ہیں، لیکن ایک دعا ہے جس میں 8 باتوں کے لیے دعا مانگی گئی اللہ تعالیٰ سے. جیسے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وذل الدین غلبۃ الرجال. 8 باتوں کے لیے دعا مانگی گئی. ایک ہی دعا ہے لیکن، تو 650 دعائیں ہیں. ہر دعا میں 4 دعائیں مانگی گئی. تو 8 نہیں، 10 نہیں، صرف 4 یا 5 حساب لگا کے آپ 650 کو ملٹیپلائی کیجئے، کتنے دعائیں ہیں. روزمرہ کی زندگی کی دعائیں بتائی گئی ہیں. چھینکے تو کیا بولنا، چھینک آئی تو دعا. چھینکنے والا کیا کہے؟ دعا پڑھے الحمدللہ. سننے والا یرحمک اللہ. پھر چھینکنے والا اس کے جواب میں کہے یہدیکم اللہ یصلح بالکم. ایسے چھینکنے کی دعا، چھینکنے کے لیے دعا، سننے والے کے لیے دعا. دلہے کو مبارکباد دینے کے دعا، جا کے گلے مل رہے مبارک مبارک دبا کے انہیں ڈرتے کبھی کبھی اس کے منہ سے نکال آپ کو بھی مبارک. آپ کو کہے گا مبارک؟ سنگل اس دن نوشا کچھ مبارک. زیادہ سے زیادہ جو ہے نوشا کے امی ابا کو مبارک. کیا بول کے؟ بہو آ رہی اللہ برکت دے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن سب کو نہیں، پبلکلی نہیں. پبلک کے لیے مبارکباد کہے آؤ کھاؤ جاؤ ولیمے کی دعوت. لیکن کیا ہے مبارک میں کیا خالی مبارک مبارک بول دینے سے کبھی کیا ہو رہا، دعا یاد نہیں ہے تو دعا دیو نا بھائی، اس پہ آمین بولو. نہیں، دلہا کو مبارکباد دینے کی دعا کیا ہے؟ ہاں بارک اللہ لک. اور دلہن کو نہیں دینا، مرد حضرات، ان لوگ خواتین دیں گے اس کو. دلہن کو اس کے سہیلیاں، اس کے رشتہ دار، عورتیں مبارکباد دیں گی. بارک اللہ لکم وبارک علیکم وجمع بینکما فی خیر. یہ دلہن کو عورتیں مبارکباد دیں گے. مرد حضرات دلہے کو مبارکباد دینا. دلہا اپنی دلہن کو گھر، کتنے لوگ شادیاں کر لیے، بچے والے ہو گئے، یاد ہے یہ دعا؟ دلہن کو گھر لائے تو پڑھنے کی دعا. وہاں پہ ویڈیوگرافی کرتے ہوئے اس کو جو ہے نا لے کے آ رہا ویڈیوگرافر، دونوں کو دلہن دلہا کو لا کے جو نا کمرے میں چھوڑ کے جا رہا، اس میں گانا بھر کے دے رہا، آئے ہو میری زندگی میں تم اجاڑ بن کے، بول کے. استغفر اللہ. نہیں، دلہن کو گھر لائے تو دلہا مبارک، اس کو دلہن کو دعا پڑھنا ہے. اس کے پیشانی پر، اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھنا. اپنی دلہن کو دعا پڑھنا. کیا دعا ہے؟ دلہا دلہن کو مبارک، دلہا جو ہے دلہن کو گھر لائے تو دعا پڑھنا ہے. کیا دعا پڑھنا ہے؟ وہ یاد ہی نہیں رہنا. وہ اب جو دیندار بچہ ہے انہیں جو نا دلہے کی کرسی میں بیٹھے وقت میں مول صاحب ملنے آیا تو مول صاحب وہ دعا بولے تھے نہیں، ذرا لکھ کے دیو نا. اب یاد کرتا کہتے، کب یاد کر رہا؟ اب گھر جانا ہے. مول صاحب ارے پین لے کیا، پین لے کیا، پیپر لے کیا، لکھ کے دیو نا. اب یاد کرتے کہتے نو. اچھا جنازے کی دعا یاد کر،
ابا کی, دادا کی, دادی کی, امی کی جنازہ پڑھانا یاد ہی نہیں کر رہا, جنازے کی دعا. ایک بچہ نالائق کیا ہوا, اتنا نالائق بھی کوئی دیکھے ہوں گے کیا, یہاں پہ ہمارے گھر کے پاس صابر نگر میں بڑی مسجد ہے, پرانے خطیب قطب شاہی دور کی, بڑا آنگن ہے اس کا بہت بڑا, اور اس کے نیچے مکانات ہیں پورے لوگوں کے, اونچائی پر مسجد ہے, تقریباً 1 فلور سے بھی زیادہ اونچائی پہ, اس کے بہت ساری سیڑھیاں ہیں, سیڑھیوں سے. اب وہاں پہ جنازہ آنگن میں رکھا ہوا ہے, اب پوچھ رہے ہیں امام صاحب, پوچھے اجازت ہے, کوئی جواب نہیں, اجازت ہے, ارے ڈھونڈ رہے نا کہاں انہیں, اجازت ہے, پوچھتے ڈھونڈتے باہر چلے گئے, سیڑھیاں اتر کے گئے تو باہر کے سیڑھیوں کے باہر چبوترے پہ بیٹھا ہوا ہے, بیڑی پی رہا, نالائق بیٹا, باپ کا جنازہ رکھا ہے. ارے تو یہاں ہے, پوچھ رہے ہیں اجازت ہے کیا نماز پڑھانا, اٹھا تو بولو باپ کا بیٹا, کیا ہوا, اجازت ہے بولو. استغفر اللہ, کیسی نالائق اولاد ہے. کیا باپ کو بولنا, وہ مریض والے کو, کئی کو ایسا کرا اپنی اولاد کو, نے بیٹے کو بولنا, کس کو بولنا, باپ کی جنازہ کون پڑھانا, ماں کا جنازہ کون پڑھانا, نہیں, ماں باپ کا, دادا دادی کا, نانا نانی کا جنازہ کون پڑھانا. امام صاحب پڑھانے کے لیے آگے گئے تو بولنے والا نہیں ہے کوئی, ولی, جنازے کا ولی, اس کو ڈھونڈنے باہر گئے تو اٹھا تو نہیں, پٹا اٹھ رہا نہیں. جنازے کی دعا, میت کو قبر میں رکھتے وقت کی دعا, میت کو قبر میں رکھنے کی دعا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے, ہمارے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے یہ دعاؤں کو یاد کرنا. ایک صحابہ آ کے بولے, میرے مکان میں اوپر کے فلور پہ ایک آدمی قابض ہو گیا ہے اور مجھ پر کیس کر دیا ہے, قابض ہو گیا ہے اور مجھ پر کیس کر دیا, 2 سال ہو گئے خالی نہیں کر رہا, خالی کرو بول تو لاؤ 8 لاکھ دیو برا, 10 لاکھ دیو, 6 لاکھ دیو برا. ہمیشہ بہت تفصیلی مسائل ہیں, وہ بالکل سچا واقعہ ہے, میرے ساتھ گزرا. سو میرے دوست ہیں, وہ آ کے میرے کو بولے, جب بھی انہوں دبئی میں رہتے تھے, آتے جب بھی ملتے بولے کیا کرنا ہو اس کا, اللہ یہ دعائیں ہیں پڑھو, ہاں اس سے پہلے بھی بتایا, پھر نہیں پڑھتے, پھر میرے کیوں مل رہا ہے, میں کیا لیڈر ہوں, میں دادا ہوں, کیسا خالی کراؤں میں دعائیں پڑھو بولتا ہوں, سن رہے ہیں, ہاں اب جا کے بولتا ہوں, جا کے گھر میں سب کو بولے دعائیں پڑھو بول رہے ہیں, 2-3-4 دعائیں لکھ کر دیا ان کو صفحے میں. الحمدللہ وہ لوگ پڑھے. پڑھنے کے بعد میں ان کے رشتہ دار کے یعنی طاہرے بھائی کے ولیمے میں گئے تھے, جنگاؤں, ورنگل کے راستے میں جنگاؤں ہے, جنگاؤں گئے, واپس آئے تک انہیں خالی کر دے کے دروازے کھلے چھوڑ دے کے چلے گیا ہوگا, لایا DCM پورا سامان ڈالا, لے کے چلے گیا ہوگا. آئی گھر خالی کرنے کی بھی دعا ہے کیا, ارے آپ سمجھے تو نہ, چسپاں کر کے دیکھے تو اپنے حالات کو. نہیں, 20 سال تک تو جو نا نہ لائسنس تھا, نہ میرے پاس کچھ تھا, گاڑی ٹوٹی پھر, خالی دعا پڑھ کے جو ہے نا گزر جانا ان لوگوں کے سامنے سے, دعا پڑھ کے ان کے سامنے سے گزر جانا. ایسے چلتا رہا 20 سال, نو لائسنس نو کچھ بھی. کیوں بنائے گئے کوئی شریف مول صاحب, کوئی صاحب نہیں کرے کوشش, وقت نہیں ملا, کبھی کچھ ہو گیا, کبھی یہ نہیں تھا, کبھی وہ نہیں تھا, الحمدللہ چلا مگر کام نہیں. بہت سارے موقع, دعائیں بہت زیادہ کام آنے والی ہیں, دعائیں, اذکار, یہ اذکار ہیں. آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے. آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ سے قریب ہوتا ہے. اگر اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اس سے قریب ہو جاتا ہے. اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے, فیلڈ ورک کر رہے ہیں, دعوتی کام کر رہے ہیں, دعوتی میدان میں مطلب جا کے فیلڈ ورک کر رہے ہیں, کسی فون آیا میرے کو, میں گاڑی چلا رہا ہوں, فون آیا, یہاں پہ ہم لوگوں کو روک لیے, پکڑ کے بول رہے ہیں بلاؤ, بول رہے ہیں کون ذمہ دار ہے, کہتے بلاؤ, بول رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے بھائی میں آ رہا ہوں. اب پلٹا کے گاڑی دعائیں پڑھ لیتے جا رہا ہوں, پھر فون آیا جلدی آؤ, بول رہے ہیں اچھا آ رہا ہوں, بولو آ رہا ہوں, میں جا رہا ہوں گاڑی پہ, پھر دعائیں چل رہی, پڑھ رہا ہوں. پھر فون آیا, ارے میں آ رہا ہوں, بول تو بھائی آ رہا ہوں, بول تب فون آ کر رہا, نہیں جاؤ, بولے چھوڑ دیے, نکو آؤ بول کے بول رہے ہو. کیا کون کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کون ہے, کون پیسہ خرچ رہے ہیں, کہیں کر رہے تم لوگ کام, یہ دھرم پریورتن کا کام کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں, بولے خالی دعائیں پڑھ لیتے جا رہا ہوں, جب بھی میں گیا بھی نہیں. ایسا ایک نہیں 2-3 مرتبہ ہو گیا ایسا. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر, جب جو دعائیں ہیں, وہ اولاد نہیں ہو رہی تو دعا, اولاد ہے لیکن نالائق ہو, بدتمیز ہو رہی ہے, نافرمان ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی, دعا. اولاد نہیں ہو رہی تو جگہ جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, دعا ہے اس وقت میں. اولاد نہیں ہو رہی تو دعا, اولاد ہے لیکن نافرمان ہو رہی تو دعا. افطار کرنے کی دعا, اگر کوئی دعوت افطار کرنے کی دعا, بسم اللہ, افطار کے بعد دعا. ہاں اب کوئی افطار کرایا ہے, ہماری دعوت کر دیا ہے, تو اس کے لیے دعا. افطر عندکم الصائمون اکل طعامکم الابرار صلت علیکم الملائکہ. ایک مرتبہ یہاں مسجد عباد الرحمن میں ایسے پروگرام چل رہا, فجر کے بعد میں درس میں بولا یہ دعا وہ دعا پوچھ رہا ہوں میں, تو میں بولا بادل گرجنے لگے تو دعا, بجلیاں چمکنے لگے تو دعا,
کہ کون بتائیں گے بولے تو سب خاموش ہیں. لیکن کون ہاتھ اٹھائے؟ مصروف آدمی ہاتھ اٹھائے, مسجد کے ذمہ دار. کیا ارے اتنے مصروف رہتے بھائی, مسجد کے ذمہ دار انور بھائی جو ہے نا, میرے کو یاد ہے بولے انہوں کیا دعا ہے بادل گرجنے لگے تو؟ سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. ہوائیں تیز چلنے لگے, آندھیاں چلنے لگے تو وہ بھی اس ہاتھ انہوں نے اٹھائے. کیا دعا ہے؟ آندھیاں چلنے لگے تو اٹھائیے ہاتھ. وہ حسن المسلم بھی ہے آپ کے ہاتھ میں ہے, ہر آدمی کو ایک حسن المسلم لے لینا چاہیے, اور بہتر ہے عاجز دے دینا. تو اور ایک دعا کیا ہے؟ آندھیاں چلنے لگے تو دعا. ایسے ہر موقع کی دعائیں ہیں. کیا دعا ہے؟ آندھیاں چلنے لگے, ہوائیں تیز چلیں, کھمبے اکھڑ کے گر رہے ہیں, جھاڑاں گر جائیں, درختاں گر جا رہے ہیں, لیکن اللہ حفاظت فرمائے گا آپ کی. کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما ارسلت بہ. کیا ہوا ایک دن میں جو ہے نا ایسے ہی مسجد میں داخل ہوا, ہماری جماعت کی مسجد وٹے پلی میں. تو تھوڑی دیر میں اتنی زور سے بارش شروع ہو گئی, بچے جو ہے مغرب کی نماز کے بعد جو پڑھنے کے لیے بچے آئے تھے وہ لوگ بے بس ہو گئے, نہ جا سک رہے ہیں نہ آ سک رہے ہیں باہر, سب مصلیاں چلے گئے. بچے تھے ان لوگ جمع کر کے میں پوچھا یہ دعا یاد ہے کہ آندھی اب ہوائیں تیز چل رہی اس کی دعا یاد ہے؟ کہ نہیں بولتا. تھوڑی دیر ان لوگوں کو پڑھایا میں, 5 منٹ پڑھایا, بٹھا لے گئے. 5 منٹ میں ہم لوگ یاد کر لیا الحمدللہ. 5 منٹ میں یاد ہوتی ہے ایک دعا. 5 منٹس دے دو آپ, ایک دعا یاد ہو جاتی ہے آپ کو, لیکن ایک آیت یاد ہو جاتی ہے آپ کو, لیکن دیتے نہیں ہم لوگ وقت. ذرا یاد کرتے, فون میں دیکھ کے یاد کرتا ہوں میں, ٹھہرو. پھر یہاں پہ کیا تو بھی آتا, وہ یاد کرنا چھوڑ کے فون میں سے وہاں چلے آتے اپن, غیر نہیں جانے کی جگہ چلے آتے. ٹھہرو میں فون میں دیکھ کے یاد کرتا ہوں, میرے پاس ہے فون. جو آ گیا فتنہ, کیا کر رہے ہیں یہ فون میں یاد کرنے کا سے فون نکالے تھے, لیکن جو نا وہاں سے واٹس ایپ میں چلے آتے, وہاں سے فیس بک میں چلے آتے, وہاں سے اس میں نکل جاتے. چلو چل رہے ہیں بول کے بول رہا تھا, ہاں ٹھیک ہے بعد میں یاد کریں گے. تو یاد کرنے کے لیے دل لگا کے یاد کریں, ٹھیک ہے. اب یہ سب کچھ دیکھیے تزکیے کے لیے, اپنے قلب کی تزکیے کے لیے بہت تفصیلات ہیں, وہ تزکیے کی تو چھوڑو, لیکن یہ چند کام اگر ہم کریں, رات کی نماز اور قرآن کی تلاوت, اللہ کا ذکر, موت کی یاد, تو اس سے کیا ہوگا؟ تزکیہ. تزکیے کا فائدہ کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب ہوئے وہ ایمان والے جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کیا. ایک ہوتی ہے خشوع والی نماز, دل لگ رہا ہے نماز میں, مزہ آ رہا ہے نماز میں, نماز کا وقت ہو تو خوشی ہو رہی ہے, نہیں تو کیا ہے ارے اب پھر اذان ہو گئی, ارے اب بھی تو پڑھ کے آیا نا میں, چلو. ایک ایسا ہے اذان ہوتی, ارے نہ اذان ہو گئی بھائی, چلو اذان ہو گئی بھائی, چلو, ارے بلائے بھائی میرے کو اللہ تعالیٰ ہے. ایک خشوع نہیں, بس اٹی کو کب ختم ہوتی بھائی, کیا بتا جو لمبی کرتے رہے نماز, میرے کو جانا جلدی ہے تو سمجھ نہیں آ اللہ. خشیت والی نماز. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کیا, جنہوں نے اپنی نمازوں میں. اور قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے قلب کا تزکیہ کیا, اس کو پاک کیا, صاف کیا, ٹھیک ٹھاک کیا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اور رب کی یاد کے لیے نماز قائم, رب کو یاد کرنے کے لیے نماز قائم کیا. نماز اللہ رب کی یاد والی نماز نہیں ہوئی, رب کی یاد والی ہے. یہاں پہ امام صاحب جہنم کا تذکرہ کریں, سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, جہنم کا تذکرہ, ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. جہنم کا تذکرہ چل رہا, وہاں پہ جو نا کھولتا ہوا پینے کے لیے پانی دیا جائے. یہاں پہ کیا چل رہا, ارے اس طریقہ کھٹکا کھلا رکھ دے کے آگے آگے کیا ہے کہ میں میری گاڑی کی چابی کا چارجنگ پہ لگا کے بھول کے آ گیا میں, امی نے تو بند کر دی, تو تو کوئی تو اٹھا لیتے, کیا ہے کہ باہر ٹماٹے بھی کیا مہنگے ہو گئے بھائی, ٹماٹے لاؤ بول کے بولتے ہیں, 1.5 کلو لے آتا ہوں میں بھی. چل رہا کیا وہاں جہنم کا تذکرہ چل رہا, ان کا نے کیا دوسری چل رہی, اللہ اکبر اللہ اکبر. کب یاد آ رہا اس کو, میں نماز میں نماز چل رہی ہے, لیکن کیا ہے اس میں اللہ کی یاد نہیں, اللہ کی یاد. تو اس کے لیے تزکیے کا فائدہ کیا ہوگا کہ خشیت والی نماز, خشوع خضوع والی نماز. اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر فرمائے, قسمیں اتنی قسمیں اٹھائے اللہ تعالیٰ نے, اس سے زیادہ قسمیں قرآن میں دوسری جگہ پر کسی دوسرے مقام پر نہیں ہیں جتنی اس صورت میں ہیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. قسم ہے مجھے نفس کی اور اس کے بنانے کی, ونفس وما سواها, اسے سنوارنے کی,
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، سمجھ دی اس کو برائی کی اور بچ کے چلنے کی. اندر سے بولتا ضمیر نہیں بھائی یہ تو ظلم ہو رہا ہے، یہ اچھا نہیں ہو رہا، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں دیکھنا تھا تم دیکھ رہے ہیں، نہیں بولنا تھا تم بول رہے ہیں، گالی نہیں دینا تھا تم دے رہے ہیں، تم یہ اچھا نہیں کر رہے تم اچھا نہیں. چپ، میں پہلے غصے میں ہوں، میں گالیاں دوں گا، میں لڑوں گا، میں نہیں پورا صحیح نہیں. اب کیا بول رہے ہیں تم پہلے کیسا بن جاؤ، بول رہے ہیں تم پہلے کا عمران بن جاؤ میں. ارے کس کے احسان کیسے سدھرے آپ، کس کے احسان کے وجہ سے سدھرے آپ؟ پہلے کا عمران بن جاؤ. میں کیا بول رہا بھائی تم جان دو عمران میں جان نہیں، پھر سمجھاؤ اس کو پہلے کا عمران بن جاؤ. کیا میں ارے سدھرا کس کے سے تو میں کس کا بھی ہوں گا یہاں پہ عمران نام، اس کے لیے نہیں بول رہا ہوں. مطلب تو بہرکیف کیا ہے، ہم اپنے خود کی اصلاح کریں، اللہ سے اپنا تعلق بنائیں، تعلق باللہ میں بہتری لائیں اور آگے بڑھیں اس میں. تو اس کے لیے جو باتیں بتائی گئی اس پہ عمل کریں. نمازوں کی پابندی ہے. جو آدمی تہجد پڑھے گا، کیا اس کے 5 نمازوں میں سے کوئی نماز چھوٹے گی کیا اس کی؟ کیسا چھوڑیں گا صاحب؟ جو آدمی 54 58 کی قدر کر رہا ہے انہیں بڑی نوٹ کو چھوڑتا ہوں نہیں. تو ویسے جو آدمی تہجد کا اہتمام کر رہا ہے اس کی فجر چلی جائے، ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا. اس کی ظہر نہیں ہو سکتا ایسا. تو 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ داعی اپنے اوپر لازم کر لے کہ میں تہجد کا اہتمام کروں گا، رات کو جلدی سوں گا، صبح جلدی تہجد کا اہتمام، قرآن کی تلاوت روزانہ چند صفحات کی تلاوت ہی صحیح میں کروں گا، سیکھوں گا میں امام صاحب کے پاس، محنت کروں گا. نہیں بغیر پیر کے محنت کری، عزم کر لی، ٹھان لی، تو انہیں جو نا ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھ گئی، انہیں گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ بنا لی انہیں. نہیں تو آدمی محنت کرے تو قرآن تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. اٹک اٹک کے پڑھنے والے کے لیے اور زیادہ ثواب ہے، جس کو دقت آتی ہے. ہاں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، اور اللہ کے نبی دعا بھی کرتے تھے تزکیے کے لیے اپنے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اے اللہ میرے نفس کو اس کے حصے کا، اللہم آتی نفسی تقواہا، اس کے حصے کا تقوی عطا فرما، وزکیہا انت خیر من زکاہا، اور اس کا تزکیہ کر دے، اس کو جو نا اے اللہ سدھار دے، تو اس کو ٹھیک کر دے اس کو، اور تو بہترین تزکیہ کرنے والا، انت ولیہا و مولا، تو ہی اس کا دوست اور اس کا کارساز ہے، تو ہی اس کا مولا ہے، انت ولیہا و مولا. یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرنا. اللہ تعالیٰ سے میں آخر میں دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہم تمام کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.